السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کے معاملات کو حل کرنے والا ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ علامات ضرور ظاہر ہونے لگتی ہیں، چاہے باہر کی دنیا میں کتنی ہی افراتفری کیوں نہ ہو۔ یہ سکون اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو سنبھالنے والا ہے۔ یقین رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات کو وہاں سے حل کرے گا جہاں سے آپ کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ میرے پیارے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، زندگی تو ایک امتحان کی جگہ ہے جہاں خوشیاں بھی ہے اور غم بھی، یقین بھی ہے اور خوف بھی۔ یقیناً آپ کو ایسا ہی لگتا ہے نا، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، مگر حقیقت تو یہی ہے کہ آپ نہیں جانتے جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہتر ہو رہا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، آپ غلطیاں کر سکتے ہیں، مگر جو ذات آپ کو یہاں تک لائی ہے وہ ذات غلطیاں نہیں کر سکتی۔ اگر اللہ نے آپ سے کچھ لیا ہے تو دیا بھی تو بہت کچھ ہے جس کے آپ قابل بھی نہیں تھے۔ اللہ نے آپ کو ایسی مشکل وقت میں جہاں آپ کو ہر چیز ناممکن لگتی ہے، اللہ آپ کو یہاں لاتا ہی اسی لیے ہے تاکہ آپ جان سکو کہ ہر چیز نصیب یا وقت نہیں ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں تو دعاؤں کی محتاج ہوتی ہیں، پھر فرق نہیں پڑتا کہ دنیا آپ کی رکاوٹ بنے یا پھر مقدر۔ جب دعا مخلص دل سے نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں قبول بھی کرتا ہے، یا پھر آپ کو صبر سے نوازا جاتا ہے۔ آپ کے یقین نے ہی آپ کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، جب ساری امیدیں اللہ سے وابستہ کر لی جائیں نا، تو پھر ہار کا ڈر کیسا؟ جو جنگ اللہ کے ساتھ مل کر لڑی جاتی ہے اس کی شکست سے نہیں ڈرا جاتا۔ جس کا کوئی خیال نہیں رکھتا، پھر اس کا اللہ خیال رکھتے ہیں، اور اللہ کی آغوش سے محفوظ اور بہتر کوئی بھی جگہ نہیں۔ اپنے مطابق زندگی کو بنانے والے تو احمق ہیں، بس اللہ کے مطابق زندگی جینا سیکھ جائیں، پھر اللہ آپ کے مطابق زندگی بنا دے گا۔ جس دنیا کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہو وہ خود بکھری ہوئی ہے، آپ کو کیسے سمیٹے گی؟ تو بس اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ جو انسان خود کو سمیٹنا سیکھ جاتا ہے نا، پھر کوئی بھی اس کو نہیں توڑ سکتا۔ بس اللہ ہی تمہارا ہے اور تم بھی اللہ کے بن جاؤ۔ زندگی ختم نہیں ہوئی ہے، زندگی ابھی باقی ہے، اور بھی اللہ راہیں نکالے گا، اور بہت سے نئے دروازے بھی کھلیں گے، منزلیں بھی ملیں گی، اور معجزے بھی ہوں گے، داستانیں بھی مکمل ہوں گی، اور دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ اللہ آپ کو وہ سب کچھ دے گا جس کے ملنے کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اتنا طویل سفر کرنے کے بعد یہاں تک آنا اور مسلسل صبر کرنا بے مقصد نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کا صلہ اللہ ضرور دے گا۔ اللہ اتنا نوازے گا، اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں اب تک نہیں ہوا تو آگے بھی نہیں ہوگا۔ جو اب تک نہیں مل سکا وہ اب بھی نہیں ملے گا۔ جانتے ہیں جس منزل کا تعین عرش والے نے کر رکھا ہے نا، اسے کوئی بھی دنیا کا راستہ نہیں روک سکتا۔ یہ ضروری تو نہیں جو مانگا جائے اسی وقت ہی ہمیں مل جائے، اور یہ بھی تو ضروری نہیں ہے جو چیز نصیب میں نہیں وہ کبھی بھی نہ ملے۔ یہ تو بس وقت کی ایک تدبیر ہے۔ سب کچھ اللہ کی منصوبہ بندی ہے، آپ کے سوچے ہوئے وقت کے مطابق نہ صحیح، مگر یہ بھی جان لو جو بھی ہوگا
آپ کی رضا مندی کے مطابق ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ سوچو اگر سب کچھ ہمیں فوری ملنے لگے اور ہو ویسا ہی ملنے لگے جیسا ہم چاہتے ہیں، پھر اس چیز کے مزے کا کیسے پتہ چلے گا کہ جو چیز اللہ سے مانگ کر اللہ کو منا کر حاصل ہوتی ہے، بن مانگے مل جانے کا تو مزہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، جب پریشانیاں اور مشکلات حل ہونے لگتی ہیں اور راہیں خود بخود کھلنے لگ جاتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے کہ اللہ ہمارے حق میں بہترین فیصلہ کر رہا ہے۔ جان لو آپ کی دعائیں سن لی گئی ہیں، مگر یہ وقت ہے آزمائش کا کہ آپ انتظار کتنا کر سکتے ہیں۔ آپ کا سکون اسی میں ہے کہ آپ یہ بات سمجھ لیں، جو بھی ہوا اللہ کی رضا سے ہوا، اور آگے جو بھی ہوگا اللہ کی رضا سے ہوگا۔ اگر دل کو حقیقت پر منانا مشکل ہو گیا ہے تو پھر اللہ کو منا لو جو حقیقت کو بدل سکتا ہے۔ تو جان لو اللہ کو منانے کی ایک ہی تدبیر ہے، دعا، صبر، یقین اور انتظار۔ اللہ نے ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے تحت تم سے وابستہ یا دور کیا گیا ہے، اور وہ مقصد آپ کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ بس آپ نے صرف اتنا یقین رکھنا ہے کہ جو اللہ جانتا ہے وہ آپ نہیں جانتے، جو اللہ جانتا ہے وہ آپ نہیں جان سکتے۔ بس آپ ایک بات یاد رکھیں اور مطمئن ہو جائیں، جس کے ہاتھ میں آپ کا نصیب ہے وہ تو معجزوں کا بادشاہ ہے، اور اس سے تو بہترین کوئی مصنف نہیں۔ اللہ جب چاہے کہانی کا رخ جہاں چاہے موڑ دے، جہاں چاہے موڑ دے، اور زندگی کا ہر پہلو آپ کی چاہت کے مطابق کر سکتا ہے۔ بس آپ اللہ کی مان لو، اللہ آپ کی مان لے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، نا امیدی کفر ہے، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ تھی ہماری ویڈیو سامعین و ناظرین، انشاءاللہ الرحمن توبہ، استغفار، درود کی کثرت کرے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسی اور دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھامیں، اور ایسی ویڈیو اگر دیکھنا چاہتے ہیں چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، صاحب کے نیے سے شیئر بھی کریں، اور دعا میں ہمیں بھی یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔